میں کئی دفعہ کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پوچھتی ہوں نا کہ آپ لوگوں نے اتنے پلان بنائے ہوئے ہیں، اسپیشلی جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ اب آپ نے جی یہ ایگزام دینا ہے، فوراً یہ ایگزام دینا ہے، اور پھر آپ نے باہر کے کسی ملک میں چلے جانا ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی فیملیز افورڈنگ ہی ہے نا، تو آپ اتنے لاکھوں روپیہ لگا کے پڑھ رہے تھے، تو آپ یعنی آپ باہر بھی ٹریول ایزیلی کر سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی حج عمرے کا نہیں پلان بنایا؟ تو ان کی شکل پہ اتنی ویگ لک ہوتی ہے کہ ہیں اچھا یہ بھی کرنا ہے ہم نے، کیونکہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہی یہ بنایا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں حج پہ گئی تھی تو میرے بچے 2 چھوٹے تھے، تو مجھے اتنے لوگوں نے کہا تم بھی ابھی حج فرض نہیں ہے کیونکہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں. تو استطاعت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہت سخت حدیث ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے حج فرض ہو جانے کے بعد نہیں کیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈسکلیمر دے دیا ایسے ان تمام لوگوں کے معاملے میں جو کہ باقی تو دنیا جہان میں ٹریول کر لیتے ہیں اور دنیا جہان کے لیے ان کی بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے، لیکن حج کے معاملے میں ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سوچی ہوئی کہ بھی ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، ہم نے حج کرنا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں حج کتنا مہنگا ہے، عمرہ اتنا مہنگا ہے. اب تو افورڈیبلٹی اور ہماری کم ہو گئی ہے، لیکن میں پھر بھی دیکھتی ہوں جن لوگوں نے جانا ہے، یعنی بہت سے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے. اور میں کئی دفعہ جب وہاں پہ جا کے دیکھتی ہوں اتنے غریب لوگ تمام ملکوں سے آئے ہوئے، وہ ساری زندگی اپنی پونجی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا پیشن ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر آنا ہے. تو دس از اباؤٹ یور پرائرٹی کہ آپ کیا سوچتے ہیں. استطاعت میں کیا آئے گا؟ آپ مسلمان ہیں، زیادہ راہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. پھر عورت کے لیے کیا آئے گا؟ محرم ساتھ ہوں. یہ جو آج کل ہمارے پیکیجز اس طرح کے بن کے جاتے ہیں جن میں صرف جی خواتین کا گروپ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جی بہت سی گورنمنٹس نے، ادھر کی بھی گورنمنٹ نے اور یہاں کی گورنمنٹ نے آسانی دے دی ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں. یہ کام نہ کریں، یہ کام بالکل نہ کریں. دیکھیں دنیا جہان میں کہیں اور ٹریول کرنا اور حج اور عمرے کے لیے ایک عورت کا ٹریول کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی میں خود کبھی کبھار کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں ٹریول کرتی ہوں پبلک ٹرانسپورٹ پہ، لیکن کیا ہوتا ہے میں یہاں سے اگر نکلوں گی، مثلا میں نے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، میں یہاں سے نکلوں گی اور میں وہاں پہ پہنچوں گی، وہاں مجھے کوئی ریسیو کر لے گا، اب ایک ہی فلائٹ ہے. لیکن جب آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان نون جگہوں پہ آپ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بہت سی مقامات پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے مردوں کی کہ آپ اکیلے نہیں ان سارے سچویشن اور سینیریو سے ڈیل کر سکتے خود نا. تو اسی لیے عورت جو ہے نا، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی محرم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ جی لیکن میرا دل تو چاہتا ہے، تو آپ روز دل کے مطابق جو ہے نا سوچا کریں آج میرا دل چاہ رہا ہے، تو آپ کو حج کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو عمرے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو جانا چاہ رہی ہیں، آپ تو نیت کر رہی ہیں. آج آپ کے ساتھ کوئی تیار ہو، دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے محرم ہوتے ہیں لیکن سچویشن نہیں بن رہی ہوتی. مثلا دیکھیں آپ جانا چاہ رہے ہیں، اب آپ کے پاس 2 لوگوں کا خرچہ نہیں ہے، یا آپ جانا چاہ رہے ہیں، اب وہ بچوں کی کوئی ایسی پڑھائی، ایسی جاب یا ایسا کوئی سینیریو آ گیا کہ آپ وہ نہیں جا پا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے نیت کی ہوئی ہے اور نہیں بھی جا پا رہے اور آپ ہر دفعہ سوچتے ہیں تو آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا. تو آپ نے اس معاملے میں نا پھسلنا نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہمیں اس میں اور آپ کو آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرو. وہاں پہ ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور پھر ہم اس طرح سے فیصلہ کر لیں، ہمیں اپنے محرموں کو بھی تھوڑا سا جگاتے رہنا چاہیے، ان کو جھنجھوڑتے رہنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. اور آپ دیکھیے بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے نا، آپ کے والد ہیں، نانا دادا ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں. تو ان کو سینسٹیوٹی یہ دینی چاہیے کہ جو ایسی خواتین ہیں آپ ساتھ جائیں اور آپ ان کا جو ہے نا حج کے لیے اویلیبل کریں اپنے آپ کو. کیونکہ اگر یہ اتنا ہی مشکل کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ شرط نہ رکھتے نا. یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے، عورت کو ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا، مرد کو پابند بنایا گیا. آپ کا خیال ہے کہ جن گھروں میں خواتین بہت زیادہ حج پہ جانا چاہ رہی ہیں وہ ویسے فائنینشلی افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن کوئی محرم تیار نہیں ہو رہا، تو ان مردوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ کے گھر کی خواتین حج کرنا چاہتی تھیں، عمرہ کرنا چاہتی تھیں، کیوں نہیں آپ نے ان کا خیال رکھا، کیوں نہیں آپ ان کو لے کر گئے. یعنی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، مرد حضرات، خواتین شیئر کرتی ہیں مجھ سے
کہ جی میرے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو دعوتیں کھلاتے رہیں گے. کئی دفعہ اپنے دور پار کے دوست کو کہیں گے کہ چلو میں تمہیں حج کرا دیتا ہوں, بیوی کو نہیں کرائیں گے, بیوی پہ پیسے نہیں لگائیں گے, گھر کی خواتین پہ پیسے نہیں لگائیں گے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. اب یہ بھی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ لوگ شادیوں پہ کتنے پیسہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا پیسہ, اور اس کو ہم بڑے آرام سے جسٹیفائی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب دیکھیں ظاہر اب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو شادی کا بھی تو خرچہ زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس کے لیے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے, ہم نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, ہم نے کوئی گولڈ لے کے رکھا ہوا ہے, اب بچوں کی شادی تو کرنی ہی ہے نا, اب سارا خرچہ تو کرنا ہی ہے نا. لیکن حج عمرے کے لیے ہم کتنا واویلا مچاتے ہیں, اوف اللہ اتنا پیسہ, توبہ توبہ, اتنا خرچہ, اوف بہت مہنگا ہو گیا. یعنی ہمارا نا بہت ڈسکریجنگ سٹائل ہوتا ہے. ہم اگر کہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ تو ہمیں واپس ریٹرن ہو جانے ہیں, صدقہ ہمیں اس پہ ثواب ملے گا, ہمیں جتنا اجر ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں جو لوگ بار بار حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس میں ان کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ تو وعدہ کیا گیا ہے. حاجی میں ہم لوگوں کا جنرلی دین کی ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کے جب مسائل آتے ہیں تب بھی ہم بہت نیٹی گریٹیز میں پڑھتے ہیں کہ اگر اتنا سونا ہے تو دیں, اتنا نہیں ہے تو دیں, اور مطلب لیکن دوسری دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ نہیں اتنا وہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہی ہمارا جو ہے نا وہ بن چکا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے پہلی جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے نا, اسی کو یاد رکھیں کہ وہ جو ابنڈنٹ مینٹیلٹی نا آتی ہے نا, تو پھر یہ والے معاملات میں بھی ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے نا. ایک مرد جو ہے وہ بھی اگر لن تنالوا البر والی آیت کو پڑھ کے اور اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا, اپنی بہن کو لے کے جاؤں گا, اپنی ماں کو لے کے جاؤں گا, اپنی پھپھو کو, خالہ کو, کتنی اور خواتین ہوتی ہیں, بیٹی کو, تو اللہ میرے رزق میں اضافہ کرے گا اور میں ان کا محرم ہوں, میرے اوپر ذمہ داری ہے. دیکھو کتنا ان کا دل چاہ رہا ہے جانے کو, اور میں تو نہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنوں, میں بلکہ ان کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوں کہ میں ان کو لے کر جاؤں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے, قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے اہل کتاب, لما تکفرون بآیات اللہ, کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا, واللہ شہید علی ما تعملون, اور اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ ماننا نہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے, نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو, جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس طرح سے کام نہ کرنا, وہ بھی کفر ہو جائے گا. میں بھی جب کسی کو کہتی ہوں, حج کی بھی بات کی ہم نے کہ بھی آپ اگر صاحب استطاعت نہیں بن رہے تو آپ نہ جائیں نا, آپ بیٹھے رہیں. یعنی آپ کو اگر وقت بھی لگ جاتا ہے نا, آپ اللہ کے حکم کے مطابق انتظار کریں, آپ جو ہے نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں نہ جائیں. ایٹ لیسٹ انسان کوشش تو کرے. نہیں تو دیکھیں آپ اگر حد بندی نہیں نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر جگہ ہم پھر اس کا کہتے ہیں پھر یہ بھی کر لو, پھر یہ بھی کر لو, پھر یہ بھی کر لو, پھر کہیں بھی انسان نہیں رکتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 99 آ رہی ہے, قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے اہل کتاب, لما تصدون عن سبیل اللہ, کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے, من آمنا تبغونہا عوجا, اسے جو ایمان لایا تم تلاش کرتے ہو اس میں کوئی ٹیڑھا پن, وانتم شہداء, حالانکہ تم ہو گواہ, وما اللہ بغافل عما تعملون, اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا. کیسے کیسے روکا جاتا ہے اللہ کے راستے سے؟ مذاق اڑانا, شک ڈال دینا, بات کو پھیر دینا, رانگ ایگزامپل کو رائٹ بنا کے پریزنٹ کر دینا کہ وہ بھی تو کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا, فرض کریں میں نے کوئی غلط کام کیا, نہ سمجھی سے کیا, یا سمجھیں کہ کسی کمزوری کی وجہ سے کر دیا, انسان ہے نا. اب کوئی کہے کہ وہ دیکھو وہ بھی تو کر رہی, وہ ڈاکٹر کمل کر رہی تھی نا, تو ڈاکٹر کمل تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ دین ہے. اچھا اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا, آپ دیکھیں بہت سی خواتین حجاب کیوں نہیں لیتی, بچیاں حجاب کیوں نہیں لیتی, مذاق اڑایا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی تو خود ہی کہہ دیا جاتا ہے یو ڈونٹ لک سو گڈ, یا انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتی ہیں جی ہم کیا کریں, مطلب اب ہم کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ سارے لوگ لڑکوں سے ہی باتیں کر رہی ہیں, اب ہم نے حجاب پہن کے پھر ہم سائڈ پہ بیٹھے ہیں. اچھا پھر جی اگر کوئی مزے کا پروگرام ہے تو اس میں بھی ناچ گانا ہے, پھر وہ حجاب والی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی. یعنی اس کے لیے کوئی ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, پھر اس کو ہر چیز پہ روکا جاتا ہے حجاب کی وجہ سے. پھر وہ بیچاری پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے, پھر وہ یا کہتی ہے میں حجاب اتار دوں, اسے باتیں سنائی جاتی ہیں. کئی دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنے جانا,
ان کی اسکول آف تھاٹ کو نہیں دیکھنا. یہ عورتوں کو باغی کر رہے ہیں. عورتوں کو اگر آپ قرآن کے مطابق اویئرنیس دے رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے, تو اس پہ بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. من آمنا تبغونہا عوجا, اسے جو ایمان لایا تم تلاش کرتے ہو اس میں کوئی ٹیڑھا پن, عوج. ایسے طریقے سے, سٹل طریقے سے بات کرنی. اب اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ایسے, میں تو ان کو سو کالڈ اسکالرس کہتی ہوں, میں تو ان کو علماء کی لسٹ میں نہیں شامل کرتی. کیوں؟ جب آپ ان کا کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے بڑا ہی لاجیکل ہوگا, اتنا مزے کا کلپ ہوگا, لیکن اس میں وہ چھوٹی سی بات ایسے طریقے سے کریں گے جس میں بہت بڑی بات کو وہ یا حلال بنا دیں گے یا حرام بنا دیں گے. اور آپ جب اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں فلاں فلاں اسپیکر کو آپ نہ سنیں, یہ درست نہیں ہے, ان کو جو کلاسیکل ہمارے علماء ہیں وہ نہیں مانتے, وہ ان کے بارے میں بار بار آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, ان کی بات نہ سنی جائے. کہتے نہیں کیوں, دیکھو بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں. ٹیڑھ نکالتے ہیں, ٹیڑھ نکال کے ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں جس میں وہ انسان کے دل میں خرابی آ جاتی ہے, حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم عمل کر رہے ہو. پھر آگے آیت نمبر 100 آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان میں سے جو دیے گئے کتاب, وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر بنا کر. تو اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ رسول کی. جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, کتنا مشکل سوال ہے یہاں پہ. یہ سب کانٹیننٹ میں نا یہ تقلید کا بہت زیادہ ہے نا. حالانکہ آپ دیکھیں وہ جو 4 امام ہیں ہمارے, اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں نا, ان کی زندگی لائف کو پڑھیں, تو ان سب نے کیا کہا ہے. امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, امام مالک بھی کہتے ہیں, امام شافعی, ملتے جلتے ان کے اقوال ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے نا, اگر تمہیں اس سے زیادہ اوتھینٹک دلیل مل جائے قرآن اور حدیث کے بارے میں, تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا, میری بات کو بالکل ڈسکارڈ کر دینا. اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا کتنا لحاظ کرتے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں کہ اگر امام مالک آ رہے ہیں اس طرح, تو یہ نہ کرنا, یا وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ ایسے کر لینا. وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایڈجسٹ کرو, ان کے ساتھ مل کے رہو, لیکن ہم نے انہی باتوں پہ فرقے بنا لیے. اسی وجہ سے تو ہم ڈس یونائٹیڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ خواتین اکثر نا دروس پہ جاتی ہیں اور پڑھتی ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں. اچھا مردوں میں ہم نے کیا دیکھا اپنے گھروں میں, بہت وہ متنفر ہیں دین سے, وہ دیندار لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتے, وہ دین کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. وہ جہاں آپ جاتے ہیں بہت اسکیپٹک سے ہو جاتے ہیں. کیوں, کیا مسئلہ ہے, کس کے پاس جا رہی ہو, کس سے پڑھ رہی ہو, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاتے ہیں مساجد میں, اور ہماری مساجد بہت ڈیوائیڈڈ ہے, بہت ڈیوائیڈڈ ہے. کہیں پہ کوئی کہتا ہے لمبی آمین کرو, کوئی کہتا ہے چھوٹی کرو, کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھو, کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھو. ہم اسپیس ہی نہیں کسی کو دیتے. میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے ایسے, میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں اور میں بڑی جوش سے بتا رہی ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو, تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا میم کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں, کس کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اور آپ دیکھیں مردوں سے بات کریں تو وہ سیکٹس کا نام لے کے کہتے ہیں یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی, یہ صوفی مسجد ہے. یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور مسجدیں ایسے اوپن ہونی چاہیے کہ ہر شخص وہاں پہ جائے, کھلے دل سے نماز پڑھے. ایک دوسرے کو تھوڑی سپیس دے دینی چاہیے. ہمارے تو اب مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. کئی دفعہ لوگ پھر وہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آنا چاہتے, ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ گروہ بندی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, کھلا دل ہونا چاہیے, ہم ہر ایک کو ویلکم کریں. میرا تو اصول ہوتا ہے, مجھے کوئی بھی کہے کہ جی میں کہیں پہ بھی جا رہی ہوں, اب تو ماشاءاللہ اوتھینٹک ادارے بھی بہت سارے ہیں, کوئی بھی کہے میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں قرآن میں, کہتی ہوں الحمدللہ, جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں, اوتھینٹک ادارہ ہے, صحیح منہج پہ ہیں, عقیدے پہ ہیں, چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, بس پڑھیں ضرور. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, بار بار پش کرتے ہیں کہ ہمارے پہ آئیں, ہمارے اس سینٹر میں آئیں, اس جگہ پہ صرف پڑھیں. کئی لوگ جو ہے دوسری جگہ پڑھنا چاہ رہے تھے. ہم لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, ہم کہیں بس اگر آپ صحیح آپ عقیدے پہ کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہیں, کسی کے درس پہ بھی جا رہے ہیں, دیٹس گڈ. اگلی آیت آ رہی ہے 101, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور کیسے تم کفر کرتے ہو, وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ, حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات, وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں, وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, اور جو تھام لے اللہ کو, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
تو تحقیق وہ ہدایت دیا گیا طرف سیدھے راستے کے. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بات کی گئی ہے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے. تم پہ پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی اور تمہارے درمیان رسول بھی ہیں. اچھا یہ ہم کہتے ہوتے ہیں اکثر, پتہ ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, کاش میں نا اس دور میں پیدا ہو جاتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلی بات تو یہ, اللہ نے ہمیں اس دور کے لیے چنا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فتنے کے دور کے لیے چنا اور ہمیں اتنی توفیق بھی دے دی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کا حق ادا کر لیں. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, وہاں کافر بھی تھے, وہاں فاسق بھی تھے, وہاں منافق بھی تھے, وہاں مشرک بھی تھے. تو ہم جو ایسی کہتے ہیں ہم ہوتے, ہم وہاں پہ جنہوں نے نہیں سننا تھا وہاں رہتے ہوئے بھی نہیں سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر نہیں مانے, وہی کی کیفیت ان کے سامنے روزانہ آ رہی ہے پھر بھی نہیں مانے. اصل دعا یہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے یہ والی, وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور جو کوئی تھام لے اللہ کو. اصل ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے رب کو تھامنا ہے, پھر ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے. مضبوطی سے پکڑنا ہے قرآن کو. کچھ کام ہوں گے, کچھ احکامات ایسے ہوں گے جن کو آپ آسانی سے پورا کر لیں گے, کچھ احکامات کیسے ہوں گے جو ذرا مشکل لگیں گے, کیے نہیں جا رہے ہوں گے, تو پھر بھی کیا کرنا ہے, نیور گیو اپ, نیور گیو اپ. کوشش کرتے رہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ میں نے گیو اپ نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے, کوشش. کچھ لوگ کہتے ہیں میری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہو رہی, کوشش کرتے رہیں. ہر دن فیصلہ کریں میں نے اپنی نماز کو اچھا کرنا ہے, ہر دن فیصلہ, کبھی گیو اپ نہ کریں. میرے سے قرآن اتنا اچھا نہیں پڑھا جاتا, میرے معاملات نہیں اچھے ہو رہے بھئی کسی کے ساتھ, کوئی نہیں. ہر دن آپ نے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آج پھر کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنے معاملات درست رکھنے, میں نے آج پھر یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ کو تھام, اللہ تعالیٰ کی وہ رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. قرآن کو ہم نے اپنا بیس بنانا ہے ہر معاملے میں. کوئی زندگی کا چیلنج ہو, سکینر ہمارا قرآن ہے. ہم نے ہر معاملے میں سوچنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. فقط ہدیہ الی صراط مستقیم, تو ایسا انسان جو ہوگا وہ پھر صراط مستقیم پہ ہوگا. اس کے بعد پھر بہت اہم آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق تقاتہ, جیسے حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ, ہم یہ سمجھیں کہ کیسا تقوی اختیار کرنا ہے. اب تقوی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کانشیس ہونا. ہاں اس وقت ہم کیا ہیں, ہم ویٹ کانشیس ہیں, ہم پیپل کانشیس ہیں, ہم سیلف کانشیس ہیں, پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں کانشیس ہیں. چلتے جا رہے ہیں نا تو شیشہ نظر آ جائے تو اس میں بھی جو سر دیکھتے ہیں, اور اب تو ہر جگہ بیٹھ کے ہم وہ کیمرہ کھول کے, فرنٹ کیمرہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی. اتنے کانشیس ہیں, لیکن اللہ کانشیس نہیں ہے. اللہ کو بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رکھتے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ کا تقوی کیسا ہے, حق تقاتہ, جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ ہمیں کام کرنا ہے, اور وہاں پہ ہم اس کام میں ہم جو ہے نا صحیح نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھلائی نہ جائے, اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ چیک لسٹ بنا لیں اپنے پاس. حق تقاتہ میں کیا ہوگا, سب سے پہلے کیا ہے, اللہ کی بات مانی جائے, نافرمانی نہ کی جائے. وہ ہم کیسے کریں گے, قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا حق تقاتہ کیا ہے, کیسے یہ کام کرنا ہے, نمبر 1. دوسرا کیا ہو گیا, اس کا ذکر کیا جائے. اب سارا دن ہم اپنی باتیں سوچتے رہتے ہیں, 10 سال پہلے میری نند نے یہ کہا تھا, میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, مجھے 15 سال پہلے کی بات یاد آ گئی, بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, بڑا ظلم ہوا تھا. ہوتے بھی ہیں کئی دفعہ, بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اب ان کو اتنا زیادہ یاد کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ ہم ذکر کر لیں اللہ کا. یا آپ دیکھیں جو ڈپریشن کے لیے ہمیں ایک دعا بتائی جاتی ہے, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میں بہت ہی اس پہ ہمیشہ امیزڈ ہوتی ہوں کہ جب آپ کے دل میں کوئی ڈپریشن, کوئی پریشانی, آپ یہ دعا پڑھتے جائیں, درود شریف پڑھتے جائیں, استغفار پڑھتے جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں, میں کہتی ہوں پریشانی میں نا کبھی خاص چیز نہیں یاد آتی. استغفار پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں,
وہ دعائیں جو مسنون جس میں اللہ کا ذکر ہے بس وہ پڑھ لیں. آپ دیکھیں آپ کا ایسا دل جو ہے نا وہ بے چینی سے فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا اللہ کا شکر ادا کرے، نا شکری نہ کرے. تو یہ ہے حق کا تقاتی، ہر حال میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا. پھر اللہ کا تقوی چاہے آپ کہیں پہ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چھپ کر اور ظاہری طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں. یعنی جب ہم اپنے بالکل کوئی اپنی پرسنل کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی ہم اپنے رب کو یاد رکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو کیا کہا تھا کہ حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور ہر درخت پر اللہ کا ذکر کرو، اور جب کوئی برائی کرے تو اس طرح اس کا توبہ کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں کو کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. اور ہم یہ کہتے ہیں نا خدا خوفی نہیں ہے لوگوں میں. اتنے معاملات آپ دیکھیں، روز ایک معاملہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، جی گولی مار دی، جی بلہ مار دیا، اور مطلب چھوٹے چھوٹے میٹرز میں اس طرح کسی کو ٹارچر کر دیا، کسی کا لحاظ نہیں کیا. شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو جاتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ میری کوئی جاننے والی ہے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا. ان کا جی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور وہ اتنی لڑائی ہوئی اور وہ اس کو گاڑی میں بٹھایا اس کے ہسبینڈ نے، سسرال والوں نے کہا اس کے گھر چھوڑا، اور وہ جو بچی تھی اس کو انہوں نے گیٹ پہ چھوڑا، وہ گیٹ پہ بے ہوش ہو کے گر گئی. اور جب والد صاحب نے کسی کام کے لیے گیٹ کھولا تو دیکھا ان کی بیٹی باہر بے ہوش پڑی ہوئی. زیور سارا رکھ لیتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا ہے، زیور جو ہے نا اس کو دے دیا ہوا ہے ہم نے ساتھ. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر ہوگا نا تو ہم تمام معاملات میں کیئرفل ہوں گے. ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بہو، اسی طرح باقی رشتے، میں کے سسرال، اسی طرح استاد شاگرد، سڑکوں پہ ہم جا رہے ہیں، ہم ہر معاملے میں کیئرفل ہوں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا. سب ہر معاملے میں ہم کہیں گے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یہ کام میں نے غلط نہیں کرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا حق کا تقاتی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی آٹومیٹیکلی ہوگا بھی یہی کہ وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں. آپ کا جو بھی لاسٹ ایکشن ہوگا وہ پھر اسی کے مطابق ہوگا. لیکن اگر آپ نے ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ مسلمان ہونے والا کام کریں پھر کہیں کہ باقی ہر جگہ مجھ سے نہیں کیا جاتا، تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے پھر مسائل بڑھیں، ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکیں. ایک چیٹ میں بڑے مزے کی کمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر خوش نہیں کیا بلکہ سمندر کے بیچ راستہ پھاڑ دیا. نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچانے کے لیے بارش کو نہیں روکا بلکہ کشتی بنانے کی ترغیب دی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے آگ نہیں بجھائی بلکہ آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے. ہاجرہ بی بی کی پیاس کو نہیں روکا بلکہ ان کے بیٹے کے قدموں میں زمزم کا چشمہ نکالا. یوسف علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو نہیں روکا بلکہ انہیں مظالم کے بیچ انہیں زمین کے خزانوں کا مالک بنایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہموار راستہ ہوگا، لیکن یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آسانیاں ڈھونڈنے کے بجائے ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بس اس معاملے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم اس وقت ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں جب ہمیں آسانی نہیں مل رہی ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یا ہمیں کیوں اتنی مشکلات میں پیش آ رہی ہیں. ایکچولی یہ کہ جیسے دیکھیں ہمیں بہت سی دعائیں ایسی ملتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آسانی مانگی جائے، آسانی ڈھونڈی بھی جائے. آسانی ڈھونڈنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اگر ہم دعائیں اتنی ڈیسپریٹلی مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہی وہ آسانی ہے جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسی میں آسانی ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے ہمیں وہ مشکل لگ رہا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.